بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. عزیزان گرامی، ہم نماز کے اندر فرائض بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں اور سنتیں بھی پڑھتے ہیں. تو سنتوں کے اندر کچھ سنتیں مؤکدہ ہیں اور کچھ ہیں غیر مؤکدہ، اور ان دونوں کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے. تو آج کا یہ درس آپ نے غور سے سننا ہے. سنت مؤکدہ وہ ایسی سنت ہے جس کی تاکید کی گئی ہے اور بلا عذر اگر ایک بار بھی اس کو چھوڑ دیا تو وہ بندہ مستحق ملامت ہے، اور اگر اس کی عادت بنا دی تو وہ بندہ فاسق ہو جاتا ہے، مردود شہادہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی اور مستحق نار ہے. یعنی سنت مؤکدہ ایسی سنت جس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار فرمائی اور اس کی تاکید فرمائی، اسے کہتے ہیں سنت مؤکدہ. جس طرح ہم فجر کے اندر فرض سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، اور اسی طرح ظہر کے اندر 4 سنتیں پڑھتے ہیں فرضوں سے پہلے اور 2 فرضوں کے بعد، وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں. اور عصر سے پہلے جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں، اور اسی طرح مغرب کے فرضوں کے بعد جو سنتیں 2 پڑھی جاتی ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، اور اسی طرح عشاء کے فرضوں سے پہلے 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، اور عشاء کے فرضوں کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں 2 وہ سنتیں مؤکدہ ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور جمعۃ المبارک کے اندر جو فرض سے پہلے 4 رکعتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، اور اسی طرح فرضوں کے بعد 4 رکعتیں ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، اور اس کے بعد 2 سنتیں ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ جو ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. سنت مؤکدہ جو 4 رکعت والی ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیت کر لی سنت کی، اور پہلی رکعت کے اندر ثنا اور اس کے بعد تحفظ تسمیہ پڑھی گئی اور سورۃ فاتحہ، اس کے بعد سورت ملائی، اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھ لی، اور جب ہم قاعدے کے لیے بیٹھیں گے پہلے کے لیے تو عبدہ و رسول تک پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ بھی ہوگی اور ساتھ سورت بھی ملائیں گے، اور چوتھی رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ یعنی علم شریف بھی پڑھیں گے، ساتھ کوئی اور سورت بھی ملائیں گے. تو یہ ہے سنت مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ. اور جو سنت غیر مؤکدہ ہیں یعنی عصر سے پہلے 4 رکعتیں جو ہم سنت کی پڑھتے ہیں، اور عشاء کے اندر 4 رکعتیں جو ہم سنت پڑھتے ہیں شروع میں پہلے فرضوں سے پہلے، تو ان کو کہتے ہیں سنت غیر مؤکدہ. تو ان کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلی رکعت کے اندر جب نماز شروع کر لی تکبیر اولیٰ کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد تحفظ تسمیہ سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد سورت ملائیں گے، اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ میں سورت ملائیں گے، اور جب ہم اتحیات کے لیے بیٹھیں گے یعنی 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد تو ہم نے عبدہ و رسول تک نہیں پڑھنی بلکہ اس اتحیات کو ہم نے مکمل پڑھنا ہے، دعا سمیت پڑھنا ہے. اور جب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت کو ہم ثنا سے شروع کریں گے، تیسری رکعت کو ہم ثنا سے شروع کریں گے، جس طرح ہم نے پہلی 2 رکعتیں پڑھی اور اسی طرح دوسری 2 رکعتیں اسی طرح پڑھنی ہے. لیکن اس کے اندر فرق یہ ہے کہ ہم نے 2 کے بعد سلام نہیں پھیرنا،
سمجھ آئی کہ نہیں؟ اتحیات مکمل پڑھ کے دعا سمیت کھڑے ہو جائیں گے تو تیسری رکعت کو بھی ہم ثنا سے ہی شروع کریں گے، اور پھر چوتھی رکعت جو ہوگی اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے، یعنی کہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورت پڑھیں گے۔ تو پہلی رکعت کے اندر اور تیسری رکعت کے اندر ہم ان پہلی رکعت کو اور تیسری رکعت کو ثنا سے شروع کریں گے۔ پہلا اتحیات بھی مکمل پڑھیں گے اور دوسرا اتحیات بھی، یعنی دو کے بعد جو اتحیات پڑھا جاتا ہے وہ بھی مکمل پڑھا جائے گا، اور چوتھی رکعت کے بعد جو اتحیات پڑھتے ہیں وہ بھی اس کو مکمل پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے اندر بہت بڑا اجر ہے۔ اور اگر کوئی ویسے ایک روایت میں ہے، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گورڑا شریف والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن سفر سے آئے تو انہوں نے تھکاوٹ کی وجہ سے سنت غیر مؤکدہ کو ترک کر دیا، فرض پڑھ کر سو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا، حضور نے زیارت کروائی اور آقا کریم نے فرمایا، اے مہر علی، کیا اتنا تھک گیا تھا تو کہ میری سنتیں چھوڑ دی تو نے؟ تو اس لیے ان کی بڑی اہمیت ہے، تو اس کو ہم کم نہ سمجھیں بھی غیر مؤکدہ ہیں، چلو پڑھ لیں تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے گناہ تو نہیں ملتا، لیکن اس کی اہمیت ہے۔ تو اس کو ہم نے کوشش کرنی ہے، ان کو بھی عادت بنائیں، اس کی پڑھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح ہم سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں تو اسی طرح ہم یہ بھی کوشش کریں کہ سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھا کریں، اس کو بالکل چھوڑ دینے کی کوشش ہم نہ کریں، یہ عادت نہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔